نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد بچے ہو گئے اور پھر وہ کہیں کمانے کے لیے جانے لگا، تو اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ تم تو جا رہے ہو اور گھر کے اندر یہ تمہارے بوڑھے والدین، بوڑھا باپ موجود ہے اور یہ پیچھے سے ہمیں تنگ کرے گا، تم یوں کرو کہ اس کو اپنا کوئی علیحدہ کمرہ بنوا دو، علیحدہ ان کو کوئی رہائش دلوا دو، تو یہ اس کمرے کے اندر رہیں گے، اور کوئی چیز بجانے والی وہ ان کے پاس رکھ دو، اور جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی یہ اس کو بجا دیں گے اور ہم ان کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ حی علی الفلاح۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اپنی مبارک احادیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس لیے قرآن و حدیث کے ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی والدین کے لیے حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ ہر انسان کے لیے ضروری تھا۔ قرآن اور حدیث کے احکام والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کے لیے کافی تھے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک قرآن و حدیث سے ثابت ہونے کے باوجود معاشرے کے امن و امان اور کسی بھی بندے کی زندگی کے اندر کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ کسی بھی بندے کی دنیاوی زندگی ہو، کسی بھی بندے کی اخروی زندگی ہو، دونوں کے اندر والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ بندے کے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے بندے کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہر بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ میرا حق ہے، میرا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، تو اللہ کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ نے سبب کے طور پر ہماری تخلیق کے لیے ہمارے والدین کو استعمال کیا ہے، تو ان شخصیات کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور اگر کوئی بندہ اس حق کو حق نہیں سمجھتا، اس فرض کو فرض نہیں سمجھتا، تو پھر دوسرے نمبر پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ وہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم چھوٹے تھے، ہمیں ہماری تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، ہمیں اپنی بھوک اور پیاس کی پہچان نہیں تھی، تو ہمارے والدین نے ہماری تکلیف کو محسوس کر کے اس کو دور کیا، ہمارے والدین نے ہماری ضرورت کو محسوس کر کے اس کو پورا کیا، اور ہمیں کھانا نہیں آتا تھا، ہمیں کھانا سکھایا، ہمیں پینا نہیں آتا تھا، ہمیں پینا سکھایا، ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، تو انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا۔ اس وقت جب ہم ضرورت مند تھے تو انہوں نے ہماری ان ساری ضروریات کو پورا کر کے ہم پر احسان کیا، اور آج جب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کو ہماری ضرورت پڑ گئی، اور وہ کھانے کے اندر ہمارے ضرورت مند ہو گئے، چلنے کے اندر، پیشاب پخانے کے اندر ہمارے ضرورت مند ہو گئے، تو آج اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم بھی انہی کی اسی طرح ضرورتوں کو پورا کریں، جس طرح انہوں نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا تھا، ہم بھی انہیں اسی طرح کھلائیں جس طرح انہوں نے ہمیں کھلایا تھا، اور ہم بھی انہیں اسی طرح ان کی ضرورتوں کو محسوس کر کے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں جس طرح انہوں نے ہماری ضرورتوں کو محسوس کر کے پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو دوسرا نمبر احسان کا بدلہ احسان ہے کہ ایک وقت تھا جب ہمیں ضرورت تھی، انہوں نے ہم پر احسان کیا، اور آج اگر ان کو ضرورت ہے تو پھر اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور اگر کوئی بندہ
والدین کی خدمت کو حق سمجھ کر بھی ادا نہیں کرتا، احسان کا بدلہ احسان سمجھ کر بھی پورا نہیں کرتا، تو پھر تیسرے نمبر پر ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ والدین کی خدمت وہ ہماری ضرورت ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ وہ ہماری ضرورت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک وہ ہماری ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ پیسہ جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے سہولیات کو تلاش کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی سکون والی ہو، اس کا رہن سہن اچھا ہو۔ لیکن زندگی میں سکون تب ہی ہوتا ہے، رہن سہن کے اندر سکون تب ہی ہوتا ہے جب کسی بھی بندے کی اپنی اولاد اس کا کہا مانتی ہے، جب کسی بھی بندے کی اپنی اولاد اس کی خدمت کرتی ہے۔ اور اگر اولاد نافرمان نکل آئے، اگر اولاد پریشان کرنے والی نکل آئے، تو پھر جتنی مرضی سہولیات کیوں نہ ہوں، جتنے مرضی پیسے اور مال جائیداد کیوں نہ ہو، وہ سکون نہیں دے سکتے۔ اس لیے اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے تو اپنی ضروریات کے لیے وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، کیونکہ اگر آج وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا، کل اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی۔ اگر آج وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ ایک قرض اٹھا رہا ہے جو اس سے اس کی اولاد نے وصول کرنا ہے۔ کہ والدین کی خدمت وہ کسی بندے کی مستقبل کی ضمانت ہے، اور والدین کی نافرمانی وہ مستقبل کے لیے ایک قرض ہے۔ اگر خدمت کرے گا تو اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی، اور اگر نہیں کرے گا تو قرض اٹھائے گا اور وہ قرض اس سے اس کی اولاد وصول کرے گی۔ اور پھر والدین کی خدمت یہ بندے کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور والدین کی نافرمانی یہ بندے کے لیے ایک قرض ہے۔ اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگاتے ہیں کہ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد بچے ہو گئے اور پھر وہ کہیں کمانے کے لیے جانے لگا، تو اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ تم تو جا رہے ہو اور گھر کے اندر یہ تمہارے بوڑھے والدین، بوڑھا باپ موجود ہے اور یہ پیچھے سے ہمیں تنگ کرے گا، تم یوں کرو کہ اس کو اپنا کوئی علیحدہ کمرہ بنوا دو، علیحدہ ان کو کوئی رہائش دلوا دو، تو یہ اس کمرے کے اندر رہیں گے، اور کوئی چیز بجانے والی وہ ان کے پاس رکھ دو، اور جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی یہ اس کو بجا دیں گے اور ہم ان کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اپنے باپ کے لیے علیحدہ کمرہ بنوا دیا، اور وہ ایک ڈگڈگی سی جو فقیروں کے پاس بجانے کے لیے ہوتی ہے وہ اپنے باپ کو لے کر دے گیا۔ وہ باپ جو تھا وہ اس کو بجا دیتا اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ جب وہ کام سے واپس آیا، اپنے بیوی بچوں کو ملا تو اپنے باپ کا حال معلوم کرنے کے لیے بھی گیا، تو جب باپ سے حال پوچھا کہ ابا جان کیا حال ہیں، تو آگے سے ابا جی نے کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو، تم نے میری ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے مجھے وہ ڈگڈگی لے کر دے کر گئے تھے، وہ میں بجا دیتا تھا، مجھے کھانا مل جاتا تھا اور میری ضرورت پوری ہو جاتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ بھی اٹھا لی گئی، اور جس دن سے وہ اٹھا لی گئی اس دن سے میں بھوکا بھی ہوں، اس دن سے میں پیاسا بھی ہوں، اس دن سے میں محتاج اور ضرورت مند بھی ہوں۔ تو وہ نوجوان بڑا غصے ہوا، اور غصے کی حالت میں وہ اپنے گھر آیا، اپنے بیوی بچوں کو ڈانٹ کر پوچھنے لگا کہ میرے ابا سے وہ ڈگڈگی کس نے اٹھائی؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں نے اٹھائی ہے۔ نوجوان بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے بولا کہ تم نے کیوں اٹھائی؟ تو اس کے بیٹے نے اس کو جواب دیا وہ اس لیے کہ آج تیرے ابا کو ضرورت پڑی ہے اور تو نے باہر سے لا کر اس کو دی ہے، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ اس کی ضرورت تجھے بھی پڑنی ہے، اس لیے ابا جان یہ میں نے اٹھائی ہے تاکہ مجھے باہر سے نہ لانی پڑے، یہی تجھے دے دوں گا۔ تو محترم ناظرین، اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کی اولاد دیکھ کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، اور اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے تو پھر چھوٹے بچے کا دماغ وہ ایک خالی ہوتا ہے اور اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نقش ہوتی رہتی ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے تو یہ نقش ایک حقیقت کی طرح کھل کر سامنے آتے ہیں، لیکن پھر جب یہ حقیقت کی طرح کھل کر سامنے آتے ہیں اس وقت اگر وہ نقش اچھے ہوں تو سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں،
اور اگر وہ نقش برے ہوں تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔